الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 11ویں سورت سورہ ہود کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہود بھی مکی سورت ہے اور یہ اس تیسرے باب کی دوسری سورت ہے۔ یہ تیسرا باب کہ جس کا کہ آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا۔ سورہ یونس اس باب کی پہلی سورت تھی اور یہ سورہ ہود اس کی دوسری سورت ہے، اور یہ سورت سابقہ سورت سورہ یونس کا جوڑا بھی ہے، یعنی تتمہ ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا تھا کہ سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں کا موضوع ہی انذار و تبشیر اور قریش کو تذکیر ہے۔ سورہ یونس میں جو تذکیر کا انداز تھا وہ تذکیر بآلاء اللہ کے انداز سے تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا اور تذکیر کرانا۔ اور سورہ ہود میں جو تذکیر کا انداز ہے وہ تذکیر بایام اللہ کے سے انداز سے ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بڑے بڑے ایام کے ذریعے سے تذکیر کرانا کہ جس میں اللہ کے جلیل القدر رسول مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اسی دنیا میں عذاب آ گیا۔ تو یہ دو انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو تذکیر کیا ہے، یاد دہانی کرائی ہے۔ رسولوں کے واقعات کو بیان کر کے بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے درمیان میں بھی اللہ کا یہ رسول آ چکا ہے، اگر تم نے بھی ایسے ہی انکار کیا جیسا کہ سابقہ رسولوں کے مخاطبین نے انکار کیا تھا تو تم پر بھی اسی طریقے سے عذاب آ جائے گا۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد 6 جلیل القدر رسول کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں ایک خاص زبانی ترتیب سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو کہ اولو العزم من الرسل بھی کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں خاص طور پر کہ جن کی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ان کے واقعات سے، ان کی عذاب کی داستانوں سے عرب کے تمام لوگ واقف بھی تھے۔ بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ تو انہی واقعات کی یاد دہانی سے اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر فرما رہے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اس کی تمہید کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پے در پے ان 6 رسولوں کا واقعہ ہمارے سامنے ایک ترتیب سے آئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پھر ان کی تفصیل بیان کی اس ہستی کی جانب سے جو کہ حکیم اور خبیر ہے، جو کہ کمال حکمت والی ہے اور ہر شے کا وہ خبر رکھنے والی ہے۔ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے تصور کو اور اپنے پیغام کو انتہائی محکم انداز سے بیان کیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیلی صورت اور بڑی صورت نازل فرمائی، اور انہی محکم آیات کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بڑی صورتوں میں کی۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسی کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کہ پہلے محکم کیا گیا، اس کی آیات محکم کی گئیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ کمال حکمت والا ہے اور ہر شے کا خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اب ان باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وحی کا، ان آیات کا جو کہ اس قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں، ان کا لب و لباب کیا ہے، کس بات کی دعوت ہے؟ سب سے پہلی بات کہ مت بندگی کے روش اختیار کرو، مت عبادت کرو، مگر صرف اسی ہستی کی، صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی، صرف اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، اسی کے سامنے سربر سجود ہو، اسی کے سامنے
دعا گو ہو اور اسی سے مانگو، اس کے سوا اور کسی سے مت مانگو، اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی بندگی اختیار کرو، یعنی اس دنیا میں اسی کے بندے بن کر رہو۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو مت بندگی کرو، مت عبادت کرو، مگر اسی ہستی کی جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں تمہارے لیے ہوں اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر اور بشیر، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی بندگی اختیار کرو، اور میں کون ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انذار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ میں تمہارے سامنے صرف اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں خبردار کروں جو میرے اس پیغام کو نہیں مانے گا، اور ان کو بشارت دوں جو اس پر ایمان لے کر آ جائے۔ اور وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور مغفرت طلب کرو اسی سے جو کہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے ہو کے رہ جاؤ، اسی کی طرف پلٹو۔ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں ایک اچھا متاع عطا کرے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تمہیں ایک اچھا متاع عطا کرے گا، مال و متاع عطا کرے گا، وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہوگا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر فضل کرنے والوں کو اپنا فضل، اپنے فضل سے ہر فضل کے مستحق کو وہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر اگر تم نے روگردانی کی روش اختیار کی، تم نے مان کے نہیں دیا، تو پھر میں تو ڈرتا ہوں، میں تو اندیشہ رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر ان باتوں کو نہیں مانو گے تو اسی دنیا میں ایک عذاب تم پر رونما ہوگا، اور پھر آخرت کے عذاب کے بارے میں بھی میں تم سے اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی یہاں پر آخرت کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور دنیا کا عذاب بھی جو تم پر آئے گا میرے نہ ماننے کے سبب، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ الی اللہ مرجعکم، وہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، یعنی قرآن حکیم کی دعوت کا یہ لب و لباب بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، یعنی ایمان باللہ، پھر ایمان برسالت کا تذکرہ ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک انذار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور پھر آخرت کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بات بھی جان لو کہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے، اور پیدا کر لینے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تم حاضر ہوگے اور اس کے سامنے حساب دو گے۔ تو یہ اصل میں اس قرآن حکیم کی دعوت کا اصل خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اسی کے بندے بن کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انذار کرنے والے اور بشارت دینے والے ہیں، ان پر ایمان لے کر آؤ، اور اس بات کو جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے حضور تم پیش کیے جاؤ گے۔ پھر ان کی روش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ الا انہم یسنونکم صدورہم لیستخفوا منہ، انہیں دیکھتے ہو کہ یہ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر چادر لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، یعنی سینہ موڑنا اور چادر لپیٹ کر چل دینا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دونوں تعبیریں ہیں گریز کی اور فرار کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ گریز اور فرار کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، سینے موڑ کر روگردانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں یا چادر لپیٹ کر چل دیتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ چھپ کر وہ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر یہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو، یعنی ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ ہی فراہم کر رہے ہیں، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے لی ہے، ہر ایک کو میں رزق فراہم کر رہا ہوں جو بھی زمین میں چلنے والا ہے یا رینگنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر جاندار کا اس ٹھکانہ بھی اور کہاں کون سی ہے اس کی سونپنے کی جگہ۔
یعنی وہ مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا، زمین میں اس کے یہ اعضاء کہاں رہیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے ایک کھلی کتاب میں محفوظ ہے، ہر شے ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ تعالیٰ، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 ایام میں پیدا کیا۔ یعنی یہ ہمارے اور آپ کے ایام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہیں وہ 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہے ان کا دن۔ اور یہاں پر در حقیقت 6 ادوار کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 ادوار میں انتہائی اہتمام سے تخلیق کیا۔ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ بدرجہ تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی تمہاری پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی وہ گویا کہ پانی پر تھی۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا پہلے پانی تھی، اس کے بعد پھر یہ خشکی میں تبدیل ہوئی۔ تو تمہارے اس دنیا میں نمودار ہونے سے پہلے، تمہاری پیدائش سے پہلے یہ دنیا پانی تھی، اور اس پانی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی اور تمہیں پیدا کیا۔ تو کیوں پیدا کیا؟ کہ تاکہ تمہیں ہم آزمائیں کہ تم میں کون ہے بہتر عمل کرنے والا، کون ہے عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر۔ اس لیے ہم نے یہ دنیا برپا کی، دنیا بنائی، اور اس لیے ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اب پھر اگر آپ ان سے کہیں، یعنی یہ بات جب آپ ان کو پہنچائیں گے، یہ دعوت جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر فوراً یہ کافر، کفر کرنے والے یہ فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اس ساری کی ساری باتوں کو، آپ کی اس دعوت کو جادو گردانتے ہیں اور جادو کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو روک دیں ایک خاص معین مدت تک کے لیے، یعنی یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اگرچہ، لیکن ہم اگر عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتے ہیں، ایک خاص معین مدت تک کے لیے روک دیتے ہیں، تو لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو پھر کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس نے اس کو روک دیا عذاب کو، یعنی عذاب آپ لے کر کیوں نہیں آتے، یہ عذاب کا مطالبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو کہ جس دن ان پر یہ عذاب آئے گا تو یہ ہرگز ان سے ٹالا نہیں جا سکتا، ان سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ہر اس چیز کا جس کا کہ یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب بالآخر ان کو آن پکڑے گا، گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہم انہیں چکھائیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهَا، اور پھر ہم وہ اس سے چھین لیں، تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو پھر وہ انتہائی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب ہم انہیں رحمت دے رہے ہوتے ہیں، مزے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن جب ہم اس رحمت کو اور اس دنیا کی نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں تو پھر وہ ناشکری میں پیچھے نہیں رہتا اور ناشکری کی روش اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اسے ہم سختی کے بعد آرام کا مزہ چکھا دے جو کہ اس کو پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ فوراً کہتا ہے کہ میری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، یعنی پھر وہ پھولا نہیں سمارا ہوتا، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس دنیا کی ہر شے کو وہ امتحان سمجھے، بلکہ دنیا میں اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ انتہائی اطرارہ ہوتا ہے اور پھولا نہیں سماتا، وہ انہو لفرح فخور، اور وہ اترانے والا اور شیخ خورا بن جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ صبر کی روش اختیار کرتے ہیں اور عمل صالح کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں وہ در حقیقت اس کیفیت سے مستثنیٰ ہیں، وہ لوگ جو کہ صبر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی درست رکھتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، تو کیا پھر آپ چھوڑ دیں گے اس چیز کو جو کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، ان میں سے بعض حصے کو، یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آپ ترمیم کر دیں، ایت بہذا القرآن او بدل ہو، سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے کہ کوئی اور قرآن لے کے آ جائیے یا اس میں کوئی تبدیلی کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کیا ان کی فرمائش پر آپ اس وحی کے کچھ حصے کو چھوڑ دیں گے، بیان نہیں کریں گے؟ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُ، اور اس سے آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے،
ان کے اس مطالبے کی وجہ سے اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا اس سے سینہ تنگ ہو رہا ہے. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, اور ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. انما انت نذیر, آپ تو بس ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں, میں انذار کرنے والا, میں ایک نذیر ہوں. واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے, وہی ہے وکیل, وہی ہے کارساز. ام یقولون افترا, تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ افترا کر لیا گیا, یعنی یہ قرآن جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افترا ہے, گھڑ لیا گیا. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر لے آؤ 10 صورتیں اسی طرح کی گھڑی ہوئی. یعنی تم قرآن کو افترا سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, تو ٹھیک ہے پھر تم بھی گھڑ کر اسی طرح کی کوئی 10 صورتیں ہی لے کر آ جاؤ. یہ قرآن حکیم نے اپنے اس چیلنج کو دوسری مرتبہ ریڈیوس کیا. یعنی پہلی مرتبہ تو سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو بیان کیا کہ اگر تمام انسان اور جن بھی مل جائیں تو اس جیسا کوئی قرآن نہیں لے کے آ سکتے, تم تمام انسانوں اور جنوں کو ملا کر ذرا ایسا کوئی قرآن تم بھی گڑھ لو. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم قرآن تو نہیں لا سکتے جیسا, چلو اس جیسا کوئی 10 صورتیں ہی تم گھڑ کے لے آؤ. پھر اس کے بعد اس چیلنج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یونس میں ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ریڈیوس کیا اور کہا کہ ام یقولون افترا, کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو افترا کر لیا گیا. قل فاتوا بسورۃ مثلہ, تو لے آؤ پھر اس طرح کی کوئی ایک صورت. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور بلا لو اپنے استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی چاہو بلا لو, اگر تم واقعی سچے ہو مدد کے لیے ان لوگوں کو بلا لو اور کوئی ایک صورت ہی گڑھ لو. اور اسی بات کو پھر سورہ بقرہ میں تو انتہائی چیلنج کے انداز سے آیت نمبر 23 میں اس طریقے سے بیان کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو پھر لے آؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو, اپنے اور لوگوں کو بھی بلا لو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر تم واقعی سچے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز سے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, یعنی تم ایک صورت بنا کے بھی نہیں لا سکتے. یہ اصل میں قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم معجزہ ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ تم اس طرح کی ایک صورت بھی بنا نہیں سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم اگر ایسا نہ کر سکو, اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے, ایک چھوٹی سی صورت بھی تم نہیں بنا کے لا سکتے. تو لہٰذا ابھی بھی تم اگر انکار کر رہے ہو اس قرآن حکیم کا تو پھر اب اس آگ سے ڈرو کہ جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ اس کو افترا کہتے ہیں تو ذرا ان سے پھر کہہ دیجئے کہ اسی طرح کی تم بھی کوئی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو جس کو بھی تم بلا سکو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر تم واقعی سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پھر اگر وہ اس بات کا جواب نہ دے سکیں, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو جان لو کہ بے شک اس کو نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر. یعنی یہ اللہ کا نازل کردہ ہے, یہ کوئی آپ کی بنائی ہوئی شے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور اس میں کیا بات بیان ہوئی, اس کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے, اس ہستی کے کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو پھر تم کیا مانتے ہو, اسلام لے کر آتے ہو. یہ اس قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ اس کے اندر حقیقت یہ بات بیان کی گئی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں. اور انکار کرنے کا سبب کیا ہے, اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ انکار کرنے کا سبب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اگر اس بات کو مان لیں گے تو دنیا کی زندگی کی آرائش و آسائش اور اس کے اندر جو ان کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور حرام خوریاں ہیں وہ ان کو چھوڑنی پڑ جائیں گی. تو در حقیقت دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ من کانا یرید الحیات الدنیا, جان لو کہ جو بھی تم میں دنیا کی زندگی کا طالب ہے, دنیا چاہتا ہے, وزینتہا, اور اس کی زینت چاہتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم پورا کا پورا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں. دنیا کا جو طالب ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر دنیا میں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون, اور پھر اس میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے. دنیا جو چاہو گے وہ تم کو مل جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن وہ لوگ جو کہ دنیا کے طالب ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ پھر اب ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ دنیا ٹھیک ہے تم کو مل جائے گی، لیکن جان لو کہ آخرت میں آگ کے سوا کچھ ملنے والا نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور حبط کر لیا جائے گا اس دنیا میں جو بھی انہوں نے اعمال کیا، یعنی اگر کچھ اعمال کیا بھی دکھانے کے لیے یا کچھ اپنی تسلی کے لیے، لیکن چونکہ وہ آخرت کے لیے نہیں کیا، آخرت کے وہ طالب نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے سارے کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا جو بھی یہ عمل کرتے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، اب مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پر ذرا غور کرو کہ اگر کوئی ہو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر، فطرت سلیم پر، بینہ پر، یعنی بینہ سے درکت یہاں پر مراد ہے کہ سلیم الفطرت انسان اس کی فطرت سلیم ہو، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہو اس کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، یعنی سلیم الفطرت بھی ہے اور ایک گواہ بھی آ جائے، یعنی وحی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آ جائے، اسی فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اسی فطرت کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اور وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس کے پاس اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہو جو کہ امام ہو اور رحمت ہو، جو کہ رہنمائی کرنے والی ہو اور رحمت کی کتاب ہو، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی۔ اولئک یؤمنون بہ، تو ایسے لوگ تو پھر قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، یہ لوگ تو قرآن کا انکار نہیں کریں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور آپ کے مخاطب ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا تو فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہوگا اب اس کا ٹھکانہ۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو پس آپ اس معاملے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہوں، یعنی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرے کہا جا رہا ہے آپ تو کوئی شک میں مبتلا نہیں تھے، لیکن سنایا جا رہا ہے آپ کے مخاطبین کو کہ در حقیقت وہ شک میں مبتلا ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز اس قرآن حکیم کے معاملے میں، اس ہدایت کے معاملے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بن کر آیا ہے، یہ حق ہے یہ قرآن حکیم۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی عظیم اکثریت اس کو مان کر نہیں دے رہی، اس پر ایمان لے کر نہیں آتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی انہوں نے شرک کو اختیار کر رکھا ہے، اور شرک کیا ہے؟ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے یہ گواہ، یعنی جو ان پر گواہی دینے والے ہیں، یعنی انبیاء بھی ان پر گواہ ہیں، ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، جس جگہ پر یہ عمل کرتے رہے وہ زمین بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے جو کرامن کاتبین ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سب گواہی دیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، شرک کیا تو وہ افتراء علی الرب کیا، افتراء علی اللہ کیا تو اپنے رب پر انہوں نے جھوٹ بولا، یا اگر اپنے رب پر کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو کہ ان کے رب نے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، تو حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ تو یہ تمام کے تمام گواہ جو کہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو وہ سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ویبغونها عوجا، اور اس کے راستے میں انہوں نے ٹیڑھ تلاش کی، کجی تلاش کی۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے تو یہ در حقیقت منکر بن گئے، آخرت کا تو یہ انکار ہی کرنے لگے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں بے بس کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم سے بھاگ کر یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی اولیاء نہ تو کوئی مددگار۔ یہ لوگ بے بس کر کے اور بھاگ کر ہم سے کہیں نہیں جائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی اولیاء نہیں پائیں گے۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور یہ سننے کے بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور وہ یہ دیکھنے کے بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کی آنکھیں تو تھیں، ان کے کان تو تھے، لیکن در حقیقت دل کی آنکھیں اندھی تھیں، تو لہٰذا نہ تو یہ ہدایت کو سن سکے اور نہ ہی یہ راستے کو دیکھ سکے، نہ ہی یہ راہ یاب ہو سکے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے رکھا، نقصان میں ڈالے رکھا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو بھی یہ افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے اس وقت طوطے اڑ جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے۔ یعنی اپنے طور پر جنہوں نے افترا کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور غلط فہمی مبتلا تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور جو بھی یہ افترا کرتے تھے، جو بھی یہ جھوٹ باندھتے تھے، وہ سب کا سب ان سے جاتا رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے درحقیقت جو کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی روش اختیار کی، وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی روش اختیار کی، یعنی اپنے رب کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ مثل الذین فریقین کالاعمی والاصم، مثال ان لوگوں کی کہ جن میں، اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی کہ جیسے کہ کوئی ہو اندھا اور کوئی ہو بہرا، والبصیر والسمیع، اور ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے سننے والا۔ هل یستویان مثلا، تو کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ یعنی اندھے اور بہرے، دیکھنے والے اور سننے والے کے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی در حقیقت وہ لوگ جو کہ اپنی ان آنکھوں کو اور اپنی ان سماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل کو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے نہیں ہیں، تو بھلا اس کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو کہ در حقیقت اندھے بنے ہوئے ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کی آنکھیں تو ہیں، ان کی سماعت تو ہے، لیکن اس سے وہ دیکھنے کا نہ تو کام لے رہے ہیں صحیح معنوں میں، اور نہ تو سننے کا کام لے رہے ہیں۔ یعنی دل کی آنکھیں در حقیقت ان کی اندھی ہیں، اور دل کے کان در حقیقت ان کے بہرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، کیا دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہدایت یافتہ لوگ اور وہ لوگ جو کہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے، کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ آخرت میں دونوں کے ساتھ ایک ہی نتیجہ نکلے گا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کو برابر کر دیں گے آخرت میں؟ یعنی یہ اصل میں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، سب کو بخش دیں گے، وہاں پر سارا معاملہ برابر ہو جائے گا۔ یا شیطان جس طریقے سے ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اس کی رحمت کا یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سزا دے جو کہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایک تو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو انتہائی خسارے میں ڈال کے رکھا، انتہائی نقصان میں ڈال کے رکھا، جو کہ آخرت سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ربی کا بنا کر رکھ دیا، رب کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ جنت والے ہیں۔ یہ ہرگز جس طریقے سے اندھا اور بہرا اور اسی طرح آنکھیں والا اور سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتا، تو آخرت میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعت کا صحیح استعمال کیا، اپنے عقل کو استعمال کیا اور اس عقل کی روشنی میں ہدایت کو پہنچ گئے، ہدایت کی راہ اختیار کر لی، وہ ان لوگوں کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے کہ جو کہ اندھے بہرے ہیں۔ حل یستویان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر مسئلہ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کو مثالیں دے دے کر اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور پھر بھی تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، پھر بھی تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ یعنی قرآن حکیم در حقیقت اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان باتوں پر ذرا غور و فکر کرو، آفاق اور انفس میں ذرا جھانکو، آسمان اور زمین کو ذرا دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے وہ سورج کو ذرا دیکھ، ذرا یہ آفاق میں غور کرو، اور پھر اپنی نفس میں جھانک کر دیکھو، اپنے آپ میں ڈوب کر ذرا دیکھو، پاجا سراغ زندگی، اپنی اس سراغ زندگی کو اپنے نفس میں جھانک کر دیکھو، تو ذرا غور کرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بھی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ قرآن جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ تم اس غور و فکر کے نتیجے میں اس دعوت کو پالو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان چیزوں پر غور کرو، کیا تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ اور پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترتیب سے ان اولو العزم میرے رسول کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے،
اور ان کی قوم کی اکثریت نے ان کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے ان پر عذاب آیا، یہ واقعہ پھر اب تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ اگلی نشست سے پھر ہم ان واقعے کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔